ایک اور بات جس کا جواب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جماعت عمریہ، کیونکہ ان کے پاس ان کے اصول دین جو ہے نہایت کمزور ہیں بیچاروں کے، بلکہ کمزور کیا کچھ ہے بھی نہیں ان کے دلائل وغیرہ. تو موجودہ دور میں کیونکہ وہابیت کے پاس، حنابلہ کے پاس، ابن تیمیہ کے اتباع کے پاس پیسہ بہت ہے، پیٹرو ڈالرز ان کے پاس بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے اثرات آپ پاکستان میں، ہندوستان میں، بلکہ دنیا کے ہر کونے میں مسلمانوں میں دیکھ رہے ہیں کہ وہابیت نے اپنی توحید کی جو ورژن ہے، وہابیت میرے پاس یاد رکھو عزیزو، ابن تیمیہ جو ہے، احمد ابن حنبل، ابن تیمیہ، حنابلہ، یہ بقیہ مسلمین کے نزدیک، بالخصوص اشاعرہ اور ماتریدیہ کے نزدیک یہ مشرک ہیں، یہ بری طرح کے شرک میں مبتلا ہیں، کیونکہ یہ مجسمہ ہے. ان کو مجسمہ کہتے ہیں، ان کو حشویہ کہتے ہیں، ان کو ان کی تکفیر میں وہ شک نہیں کرتے. اب اور دوسری طرف جو حنابلہ ہیں، اشاعرہ، جو مثلا جماعت عمریہ کے 80% اشاعرہ ہیں، اس میں سے کچھ ماتریدیہ بھی ہیں، اور ماتریدیہ اور اشاعرہ کا اللہ کی صفات کے متعلق ان کے عقائد ایک جیسے ہیں، ان میں فرق نہیں ہے، بہت قلیل، نادر، یعنی ذکر کرنے والی بات نہیں ہے، اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کی جو جمہور ہے، جو غالب اکثریت قاطعہ ہے جماعت مخالفین کے، وہ کیا ہیں؟ اشاعرہ ماتریدیہ ہیں. اشاعرہ ماتریدیہ حنابلہ کو اس مسئلے اللہ تعالیٰ کے صفات کے معاملے میں مشرک مجسمہ سمجھتے ہیں، دوسری طرف وہ ان کو مشرک سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کو، یعنی کون؟ یعنی جماعت حنابلہ، ابن تیمیہ کے ماننے والے سلفیہ، آج کل جن کو آپ وہابی کہتے ہیں، یہ ان کو مشرک سمجھتے ہیں. لیکن یہ ایک دوسرے پہ کفر کا جو طعنے ہیں، یہ کتابوں میں ہیں، اس کو عام طور پر منابر سے، اسپیکر سے ظاہر نہیں کرتے. کیوں ظاہر نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اشاعرہ کے پاس، ماتریدیہ کے پاس پیسے بہت کم ہیں. ان کی فنڈنگ کہاں سے؟ ان کی فنڈنگ اتنی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. یہ جو ان کے پاس پیسے تو عوام سے آئیں گے، جن لوگوں نے مسجد میں کچھ چندے دے دیے. دوسری طرف جو حنابلہ ہیں، سلفیہ ہیں، وہابی ہیں، ان کے پاس پیسے بہت ہیں، کیونکہ سعودی عرب کا پٹرول ہے، خلیج کے دول کا، خلیج کے ممالک کا ان کے پیسے ہیں، ان کے پاس پیسے بہت ہیں، ٹھیک ہے. تو وہابی اس لیے عام طور پر علناً جماعت اشاعرہ اور ماتریدیہ کی تکفیر نہیں کرتے، ان کو مشرک نہیں کہتے اپنے اسپیکرز میں، یعنی پلیٹ فارمز میں، پبلکلی. اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کی اکثریت ہے، اکثریت کو وہ اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے. وہ اپنی، اگر وہ کہہ دے کہ آپ لوگ مشرک ہو، تو لازمی بات ہے سامنے والے بھی ان کا جواب دیں گے، تو اس بات کو ظاہر نہیں کرتے. ایک وجہ یہ ہے کہ یہ وہابی بہت کم ہے، ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ابھی پڑا ہے نا، ان کے لیے جو لاٹری ٹکٹ نکلا ہے وہابیوں کے لیے، یہ شیعہ انقلاب ہے، وہ حکومت ایران ہے، انقلابی ایران. تو ان کو ایک ایسا دشمن ملا ہے کہ وہ اپنے سارا ان کا توجہ تکفیر کا جو ہے وہ شیعوں کے خلاف ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ان کی خلاف ہے اشاعرہ ماتریدیہ کو، انہوں نے سائڈ پہ رکھا ہے فی الحال، ٹھیک ہے نا. اور جماعت اشاعرہ ماتریدیہ، ان کے علماء کیوں اس بات پہ کو اپنے عوام کے لیے ظاہر نہیں کرتے کہ حنابلہ، سلفیہ یہ لوگ مجسمہ ہیں؟ اس لیے کہ فنڈنگز بہت آتے ہیں، کہ اگر انہوں نے چندہ لینا ہے، ان کی یونیورسٹیز ہیں، ان کے دارالعلوم ہیں، ان کے مساجد ہیں، انہوں نے جو پیسے آتے ہیں سعودی عرب وغیرہ سے، اگر وہ ذکر بھی کریں کہ یہ وہابی جو ہیں یہ مشرک ہیں، تو ان کو پیسے نہیں ملیں گے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ وَإِلَّا اگر آپ دیکھیے مثلا ابن تیمیہ نے عقائد پہ جتنے کتابیں لکھی ہیں، اس نے صرف ایک کتاب شیعوں کے خلاف لکھا ہے، ایک کتاب. وہ کیا ہے؟ منہاج السنہ. اور وہ کتاب بھی اتنی علمی کتاب نہیں، سراسر جھوٹ ہے، اس میں مواد بہت کم ہے، جھوٹ بہت زیادہ ہے اس میں. لیکن اس نے دیکھیں اشاعرہ کے خلاف کتنے کتابیں لکھی ہیں. اس نے فخر رازی کے اقوال، ابو حامد غزالی کے اقوال، سینکڑوں کتابیں اس نے لکھی. میں غلط نہیں کہتا، ابن تیمیہ کے تالیفات بہت زیادہ ہیں. اس نے سینکڑوں کتابیں ان کو مشرک ثابت کرنے کے لیے لکھی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اور اسی طرح مثلا محمد ابن عبد الوہاب جو ہے، اس نے شیعوں کے خلاف کیا کام کیا؟ بہت کم کام کیا، بہت قلیل. اس کے 1-2-3 کتابیں ہیں، شاید ایک کتاب ہے الرد علی الرافضہ، بہت چھوٹی کتاب، اس میں مواد نہیں. باقی ساری کتابیں جو ہیں اس کی کس کے خلاف ہیں؟ اشاعرہ کے خلاف.
اور اس نے جتنے جنگیں لڑی ہیں سب اشاعرہ کے خلاف. مختلف جو قبائل تھے نجد میں، حجاز میں، سعودی خاندان کے ساتھ مل کر محمد بن عبد الوہاب نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا، اعلان جہاد کیا کہ یہ لوگ مشرک ہیں. ان سے دوبارہ کلمہ پڑھایا، ان کو دوبارہ اسلام میں داخل کرایا. ٹھیک ہے، جتنے مسلمان تھے نجد و حجاز میں، کہ آپ لوگ مشرک ہو کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے صفات کے منکر ہیں. آپ اسماء و صفات کے منکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا سر ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بیٹھتا ہے، عرش پہ بیٹھتا ہے، وہ نیچے اتر آتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس جو بالکل ایک جانور کے صفات ہیں، وہ تو نہیں کہتا کہ میں اللہ جانور ہے، وہ کہتا ہے یہ اسماء میں نہیں ہے، لفظ جانور نہیں ہے، لیکن جو صفات وہ بتاتا ہے نا کہ وہ مسکراتا ہے، چلتا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کی داڑھی ہے، اس کے بال جو ہیں اس طرح کے ہیں، وہ ہاتھ بھی ہیں، اس کا پیر بھی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ یہ سب جو بولتا ہے وہ حیوان پہ وہ نہ بھی کہے نا. آپ سب کو پتا ہے کہ ایسا چیز کو ہم جسم کہیں گے، ایسی چیز کو ہم جانور کہیں گے. تو وہ اشاعرہ کو مشرک کا دبا دے کر، مشرک کا ٹپا دے کر اس نے بہت قتل کیا محمد بن عبد الوہاب نے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جماعت عمریہ ابھی جو ہیں آج کل کے دور میں ان کے اندر وہابی افکار بہت پھیل چکا ہے، اور ان کو خود بھی نہیں معلوم کہ یہ افکار جو لے رہے ہیں، مثلا استغاثہ کے مسئلے پر کہ ہم نے غیر اللہ سے، اولیاء سے، انبیاء سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلب کرنا، یہ کیا شرک ہے یا یہ توحید ہے. ٹھیک ہے نا، سب مسلمانوں کا اس مسئلے پہ اجماع ہے. وہ صرف یہ شیعہ متفرد نہیں ہے اس بات پر کہ صرف شیعہ استغاثہ کو جائز سمجھتے ہیں. سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ استغاثہ جائز ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد کی طلب نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا اولیاء کرام سے مدد نہیں طلب کر سکتے. ٹھیک ہے نا، صرف محمد ابن عبد الوہاب، معاف کیجیے گا، اس سے پہلے ابن تیمیہ کے بعد، ابن تیمیہ سے پہلے کی بات، ابن حنبل خود اس کا اپنا رائے یہ ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد لے سکتے ہیں. ابن حنبل کا، جو ابن تیمیہ کا امام ہے. لیکن ابن تیمیہ نے یہ بات شروع کر دی کہ یہ بات شرک ہے، یہ شرک ہے. کیا چیز شرک ہے؟ کہ آپ غیر اللہ سے اگر مدد طلب کریں، یہ شرک ہے. تو یہ اس کی تعویل، اس کی تفسیر اس کے زمانے میں نہیں پھیلی. اس کی بات کسی نے اس کی بات قبول نہیں کی. لیکن بعد میں کئی صدیوں بعد محمد ابن عبد الوہاب نے جب ہاتھ لگایا، اپنا ہاتھ میں ہاتھ دیا سعودیوں کے ساتھ، آل سعود کے ساتھ، تو اس تلوار کے زور سے انہوں نے سب کی تکفیر کی اور اس فکر کو پھیلا دیا حنابلہ کے درمیان کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے. ٹھیک ہے نا، اور اب یہ بات مسلمانوں میں کافی حد تک پھیل چکا ہے. جماعت عمریہ میں وہ خود اپنے آپ کو مثلا وہابی نہیں کہتے، لیکن یہ فکر ان کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگے تو یہ شرک ہے، یہ توحید کے خلاف ہے. اور مجھے تعجب ہوا کہ مولوی اسحاق کو بھی یہ بیماری تھی، وہ اس کے لیے بھی یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ مولوی اسحاق بھی شاید اسی چیز کا قائل تھا. مجھے لگتا یہی ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کریں تو یہ شرک ہے. بہرحال یہ نہایت یہ گٹھیا بات ہے. یہ ابن تیمیہ کی بے وقوفی، اس کی حماقت، اس کو آیات قرآن کریم نہ سمجھنے کی وجہ سے اس نے اس بات کا ادعا کیا ہے. اب وہ جن آیات سے استدلال کرتا ہے، میں ان کا کبھی انشاءاللہ آئندہ جا کر، ابھی وقت نہیں ہے کیونکہ ہر ایک آیت میں وقت لگتا ہے بیان کرنے میں، ہر آیت کی تفسیر کرنے میں. اس کے پاس مثلا شاید 10-15 آیات ہیں قرآن میں، زیادہ یا کم، کہ غیر اللہ سے مدد مانگو، تو اس کی روح سے وہ استدلال کرتا ہے کہ یہ شرک ہے. ان کا جواب دینا صحیح طریقے سے اس میں وقت لگتا ہے. ابھی میں اس کا بیان نہیں کروں گا، آئندہ انشاءاللہ میں جا کر بیان کروں گا آپ کے لیے کہ ان آیات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اس کی اپنی بے وقوفی، اور جب میں آپ کو واضح کر دوں گا تو آپ ہنسیں گے ان پر کہ کتنا بے وقوف آدمی، اللہ نے اس کے ذہن پہ کیسا پردہ ڈال دیا تھا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ علماء ایک چیز کا ادعا کرتے ہیں اور اس پہ اصرار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی انا، یعنی پتہ بھی چل جائے کہ بات غلط ہے، پھر وہ اعتراف نہیں کرتے.
اصرار کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ابن تیمیہ کو پتہ بھی چلا ہو کہ اس کی بات غلط ہے، لیکن بہرحال اس نے جو ادعا کیا ہے وہ بہت ہی باطل، بہت ہی گھٹیا ہے. اور جو لوگ صحیح انہوں نے تفسیر کا مطالعہ نہیں کیا ہے، عربی زبان پہ انہوں نے کام نہیں کیا، تحقیق نہیں کیا ہے، تو وہ بھی بے وقوفی کی وجہ سے، جہل کی وجہ سے اسی بات کو مان جاتے ہیں کہ غیر اللہ سے طلب کرنا یہ شرک ہے. لیکن اس کی تفصیل جا کر ہم آئندہ بتائیں گے آپ کو. اب مولوی اسحاق بھی شاید اسی وہابیت کے کدے میں پڑ چکا تھا، لیکن یہ اس کی اپنی جو ہے عدم مطالعہ ہے، عدم تحقیق ہے، عدم فہم ہے. اور ان کی باتوں کو جب میں نے کچھ کلپس ان کے دیکھے مولوی اسحاق کے، وہ کوئی محقق آدمی نہیں تھا. مولوی اسحاق بالخصوص شیعہ مذہب کے متعلق جب بھی اس نے اظہار رائے کیا ہے تو بہت ہی اس کی سطحی فہم ہے اور بہت ہی جاہلانہ باتیں کرتا ہے. میرا یہی موقف ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اگر کبھی زندگی رہی تو میں اس کے کلپس دکھاؤں گا، ان کی کلپس کا نقد کروں گا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس شخص کی باتیں کتنی جاہلانہ اور کتنی احمقانہ ہیں. میں بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک شخص دنیا سے جا چکا ہے، اس کے جاننے والے، اس سے عقیدت رکھنے والے بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ مولوی اسحاق نے جہاں بھی شیعہ مذہب کے خلاف ایک کلمہ بولا ہے یا زیادہ بولا ہے، یہ اس کی جہالت اور اس کی نادانی کی وجہ سے یا اس نے اپنے تعصب کی وجہ سے کہا ہے. اور جب حقائق دکھائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے بداحت کے خلاف، بدیہی باتوں کا اس نے رد کیا ہے. بہرحال تو اسی سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے کہ جماعت جو وہابی حضرات ہیں، ان کے افکار کیونکہ جماعت عمریہ میں پھیل چکا ہے، تو یہ عمریہ جماعت کے بعض خطیب یا بعض نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ متفرد ہیں اس بات میں، صرف شیعہ ہی یہ استغاثہ کو جائز سمجھتے ہیں. در حالیان کہ یہ نہیں ہے، سب مسلمان کے طوائف استغاثہ کو جائز سمجھتے آ رہے ہیں سوائے ابن تیمیہ کے. اور ابن تیمیہ کے بعد، یعنی ابن تیمیہ کی وفات سنہ 728 کو ہے، اس کے بعد ابن تیمیہ کے ماننے والوں نے اس کا انکار کیا ہے. باقی سب مسلمان اس پہ کسی نے منع نہیں کیا ہے کہ آپ استغاثہ نہیں کر سکتے. لہذا پہلی بات ہماری یہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے، ہم کہتے ہیں آپ کیوں صرف شیعہ سے خطاب کرتے ہیں؟ آپ کو پہلے یہ بات ماننا پڑے گا، اعتراف کرنا پڑے گا کہ سب مسلمان استغاثہ کو صحیح سمجھتے ہیں. غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، چاہے وہ دنیا سے گئے بھی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے ان سے مدد طلب کرنا یہ جائز سمجھتے ہیں. لہذا آپ اگر صرف شیعہ یہ کہتے ہیں، صرف شیعہ تم ثابت کرو، یہ صرف شیعہ سے خطاب کرنا یہ تجاہل ہے یا یہ جہالت ہے یا عوام کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ کار ہے. بہرحال میں آپ کو کسی بیوقوف آدمی نے نہج البلاغہ سے اس کو غلط، کیونکہ عربی نہیں پڑھ سکتا یا کچھ بھی، نہج البلاغہ سے اس نے ایک جملے کے پہ سے استدلال کیا. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے نہج البلاغہ، چاپ دارالکتب المصری سنہ 2004 میں. یہاں پر صفحہ نمبر 55 میں خطاب ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کو، کہا اپنے بیٹے محمد ابن الحنفیہ، محمد ان کے بیٹے جو ان کی والدہ کا بنی حنیف میں سے ہیں، ان کے والدہ کو کہا جاتا ہے حنفیہ، تو وہ حنفیہ ان کی ماں ہیں. اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ ان کو رعایت دیا تھا، پرچم دیا تھا یوم جمال. اس میں یہ ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، تم جان لو، علم رکھ لو، علم رکھو کہ پیروزی اللہ کی جانب سے ہے، کہ پیروزی نصرت اللہ کی جانب سے ہے. تو اب مجھے نہیں معلوم کسی شیعہ مولوی نے اس جملے کا اس طرح ترجمہ کیا ہے کہ مدد صرف اللہ سے ہے یا مدد اللہ سے ہی ہے. تو وہ جو وہابیت سے متاثر ایک نوجوان ہے، اس نے استدلال کیا کہ دیکھو شیعہ تمہارے نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ مدد صرف اللہ کی جانب سے ہے یا مدد اللہ ہی سے ہے. تو میں نے وہ ترجمہ نہیں دیکھا. بہرحال اس جملے کا ترجمہ وہ نہیں ہے. شیعہ مولوی نے اگر کسی نے غلط ترجمہ کیا ہے تو ترجمہ حجت نہیں ہوتا. ترجمہ اگر کوئی غلط کرتا ہے تو وہ غلط ترجمہ ہے. مثلا ایک جملے پہ حصر نہیں ہے، آپ اس میں حصر لگا دیں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ پیروزی اللہ کی جانب سے ہے، وکٹری اللہ کی جانب سے ہے. اب یا مدد اللہ کی جانب سے. نصر پیروزی کو بولتے ہیں، نصر مدد کو، نصر وکٹری کو بولتے ہیں. اچھا مدد کو بھی آپ کہتے ہیں کہ نصر، وہ بھی صحیح ہے.
اب کوئی شخص اس کا ترجمہ اس طرح کرتا ہے کہ مدد صرف اللہ کی جانب سے ہے، تو وہ اس کی غلطی ہے، وہ غیر صحیح ترجمہ ہے، غیر دقیق ترجمہ ہے۔ ترجمہ وہی ہونا چاہیے جو الفاظ اصل زبان میں ہے، اگر اس میں حصر نہیں ہے تو کسی نے حصر لگا دیا ہے تو اس کی غلطی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ترجمے حجت نہیں رکھتے، ترجمہ اگر صحیح ہو تو ٹھیک ہے، اگر ترجمہ غلط ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔